سر ابھی جس طرح سے ونٹرس آن کارنر تو اس لحاظ سے وٹ پریکاشن شوڈ بی ٹیکن بائی دا ینگ ایجڈ پیپل ایز ویل ایز دا ایجڈ پیپل. ونٹر کے موسم میں چونکہ ہوا میں ایسی امپیورٹیز ہوتی ہے اور ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے امپیورٹیز کی، چاہے وہ بیکٹیریا وائرسز ہوں یا پارٹیکولیٹ میٹر ہو، تو اس سے ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز کافی ہوتے رہتے ہیں اور ریسپریٹری ٹریکٹ ڈیزیزز بہت سارے ہیں جن کو ہم عام لفظوں میں کرونک obstructive pulmonary ڈیزیزز کہتے ہیں یا ایئر وے obstructive ڈیزیزز کہتے ہیں، یہ بڑھ جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایون ہارٹ اٹیکس کا ڈر بھی رہتا ہے کیونکہ بلڈ ویسل جو ہوتی ہیں وہ سکڑتی رہتی ہے، بلڈ جو تھک ہوتا رہتا ہے تو اس سے اسٹروک کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو چونکہ انفیکشن کی ریٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے چاہے بچے ہوں، بزرگ ہوں یا پریگننٹ لیڈیز ہوں یا کوئی بھی شخص جس کو امیون کمپرومائز اسٹیٹ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی طرح سے کپڑوں سے ڈھانپ لے، اچھی طرح سے اپنے باڈی ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے خاص قسم جو کپڑے ہوتے ہیں ونٹر میں وہ یوز کرے، اور ساتھ ساتھ میں جو بھی ڈاکٹر صاحب پاس میں ہوں گے، نزدیک ہوں گے، وہ بھی کنسرن اسپیشلسٹ ہوں گے، ان کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے جب بھی کوئی تکلیف ہو تو ان کی ایڈوائس پہ دھیان دے دیں. نمبر 2، ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریسپریٹری انفیکشنز خاص کر وائرسز کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو ان وائرسز کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ویکسینز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. ان ویکسینز کا بھی پرٹیکولرلی فائدہ لینا چاہیے، پرٹیکولرلی ایجڈ پاپولیشن جو ہو یا ایٹ رسک پاپولیشن جو ہے لینے کی ضرورت ہے. بائی اینڈ لارج جیسے بائی اینڈ لارج ہم نے دیکھا ہوا کہ جیسے سردیاں شروع ہو جاتی ہیں سپٹمبر کے مہینے سے، سپٹمبر کے آغاز سے ہی لینا شروع کر چاہیے، اور اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، یہ سال میں کسی بھی وقت انسان لے سکتا ہے کیونکہ یہ پروٹیکشن ہے، یہ ایک امیون پروفائل کو آپ کو تھوڑا سا بڑھاتا تھا کسی وائرس کے اگینسٹ. سو اس میں کوئی پرٹیکولر ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اسی مہینے ہونا چاہیے، بلکہ چونکہ سردیوں کے آغاز میں زیادہ اس کا بینیفٹ رہتا ہے تو اسے شروع کرنا چاہیے. ساتھ میں میری ایک ایڈوائس یہ ضرور رہے گی کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں 5 چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے. اگر ہمیں اسٹروکس، مائیکرل ہارٹ انفیکشن جو ہوتے ہیں جن کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، یا اس سے ریلیٹڈ کڈنی ڈیزیزز، لیور ڈیزیز جو اکثر بیشتر ہوتے رہتے ہیں، جو میجر کازز آف ڈیتھ ہیں، تو اس کے لیے میں نے ہمیشہ 5 ایس کا فارمولہ بتایا ہوا ہے. نمبر 1 ایس از سالٹ، ہمیں سالٹ کم لینا چاہیے، نمک. نمبر 2 از اسموک، ہمیں اسموکنگ بالکل کسی طریقے سے، چاہے وہ چویبل ٹبیکو ہو یا انہیلیبل اسموکنگ ہو، اس کو بند کرنا چاہیے ہر ایک صورت میں. نمبر 3 از شوگر، ہمیں ہر صورت میں شوگر کو منیمائز کرنا چاہیے کہ ہم ڈائبٹیز نہ ہونے دیں. ڈائبٹیز کی وجہ سے ہائپر ٹینشن، اسٹروکس، کورونری ہارٹ ڈیزیز، لیور ڈیزیز، بہت سارے تکالیف ہوتے رہتے ہیں. یہ تینوں چیزیں، ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز اور اسموکنگ، یہ انٹر ریلیٹڈ ہے. ہمیں نمبر 4 ایسے سیڈنٹری لائف اسٹائل، ایک ہی جگہ بیٹھنا، زیادہ ایک ہی جگہ پہ لگے رہنا اور فزیکل ایکٹیویٹیز کم رہنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں سیڈنٹری ہیبٹ کو منیمائز کرنا پڑے گا. نمبر 5 جو میں کہتا ہوں وہ اسٹریس ہے، ہمیں اسٹریس کو منیمم کرنا پڑے گا. اسٹریس کی وجہ سے ہمارے بچے، بوڑھے، بزرگ، جوان، ہر ایک اس کا شکار ہوتے ہیں، چاہے اسکول کا بچہ ہو، کالج کا بچہ ہو، یونیورسٹی کی جانے والا بچہ ہو، یا جاب میں جو ہمارا یوتھ ہے، یا ایون لیٹر ایج پہ آفٹر 40 ایئرس پہ بھی. تو اسٹریس ہر ایک انسان کو کافی حد تک تکلیف دیتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو منیمائز کرنا چاہیے. یہ 5 چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی آپ سے کہتا ہوں، اور چونکہ آپ کی وساطت سے یہ ایک براڈ کاسٹ جائے گا تو میری طرف سے یہی کنٹریبیوشن ہمیشہ میں کہتا آیا ہوں تاکہ عوام کو فائدہ ملے. گریٹ فارمولہ آپ نے بتائی کہ 5 ایسز کو کنٹرول اگر کریں گے تو ڈیزیز فری ہو جائیں گے. لیکن آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی ونٹرس آ رہے ہیں، ونٹرس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ اسٹروکس اور جو ہارٹ اٹیکس ہے وہ امنگ ینگ ایجڈ پیپل میں بھی دیکھا جا رہا ہے. تو ان کے لیے کیا اگر آپ کہیں گے تو کیا پریکاشنز لینے کی ضرورت ہے؟ ساتھ میں انٹیک ان کو ایکسرسائز بھی لینے کی ضرورت ہے یا ڈائٹ کے لیے کچھ بھی ان کو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ہارٹ اٹیکس یا اسٹروکس کو منیمائز کرنے کے لیے چاہے کوئی بھی ایج ہو،
ینگ ایج ہو یا ایڈلٹ ایج ہو، تو اس میں اس کو مینیمائز کرنے کے لیے 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو ہیریڈیٹری فیکٹر ہوتا ہے، وہ ہم ماڈیفائی نہیں کر سکتے ہیں. ایسے کچھ جینیٹک پریڈسپوزیشن ہوتی ہے، اس کو ہم ماڈیفائی نہیں کر سکتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ہیں جو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. لائف اسٹائل ہمارا رہن سہن، کھانے پینے کا جو طریقہ ہے، یا سیڈنٹری لائف اسٹائل جیسے میں نے ابھی کہا، یا سالٹ انٹیک، شوگر انٹیک، یہ چیزیں، یا اسموک جو میں نے ابھی کہا، اینڈ اسٹریس. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں بالکل جڑی ہوئی ہیں ہارٹ اٹیک کے ساتھ، اور اسٹروک کے ساتھ، یا باقی تکالیف کے ساتھ، لنگ کینسرز کے ساتھ، یا ریسپریٹری ڈیزیز کے ساتھ. یہ ساری چیزیں جڑی ہیں، چاہے اسموکنگ ہو، چاہے ایٹماسفیرک پولوشن ہو، چاہے ہمارے کھانا پینے کا سسٹم ہو. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے انٹر ریلیٹڈ بتائی ہے، ان کی طرف اگر ہم دھیان دے دیں گے تو ہم ان چیزوں کو، ان تکالیف کو بہت حد تک مینیمائز کر سکتے ہیں.